فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 271، باب ہے 1103، عنوان ہے اچھے اخلاق ایمان کامل ہے۔ لفظ خلق کی ذیل میں یہ سب بیان ہو رہے ہیں عنوانات۔ عنوان ہے اچھا اخلاق ایمان کامل ہے۔ حدیث نمبر 5023، تم میں سے میرا سب سے زیادہ محبوب اور بروز قیامت منزل کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے اور تواضع زیادہ ہوگی۔ حبیب خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 385 پر۔ مومنین میں سے ان لوگوں کے ایمان زیادہ کامل ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ کچھ کتابوں میں اس عنوان سے یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 5024 کہ مومنین میں سے ان لوگوں کے ایمان زیادہ کامل ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 389 395، مولا علی سے بھی منسوب ہے یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 387، اور حدیث کا نمبر 5025۔ تم میں مجھ سے زیادہ مشابہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 387، جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 306 پر بھی یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 5026، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، کیا میں آپ علیہ السلام کو نہ بتاؤں کہ اخلاق کے لحاظ سے تم میں سے کون شخص مجھ سے زیادہ مشابہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں حضور؟ فرمایا، جو شخص خلق کے لحاظ سے تم میں سب سے اچھا، حلم اور بردباری کے لحاظ سے تم میں سب سے بڑا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والا، اور اپنی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 58، مکارم الاخلاق اور بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 170، اور اس میں ہے کہ جو مکارم الاخلاق میں تھوڑا سا حدیث اس طرح سے ہے کہ جو تم میں سب سے بڑھ کر حلیم اور بردبار ہے۔ صفحہ نمبر 272، باب ہے 1104 1104، عنوان ہے حسن خلق کی تفسیر۔ حدیث نمبر 5027، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حسن خلق کی حد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہ تم انکساری کرو، اپنا کلام پاکیزہ بناؤ اور اپنے بھائی کے ساتھ خندہ روئی سے ملو۔ بحار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 398 پر، کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103، اور اس کتاب میں ہی کچھ اس طرح سے بھی ہے یہ حدیث کہ عاجزی کا اظہار کرو۔ حدیث نمبر ہے 5028۔
حسن خلق کی تفسیر یہ ہے کہ دنیا کی جو چیز مل جائے انسان اس پر راضی ہو جائے اور اگر نہ ملے تو ناراض نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 5229۔ حدیث نمبر 5029، حسن اخلاق 3 چیزوں میں ہے: حرام سے بچنا، حلال کو تلاش کرنا اور اہل و عیال کو تنگی سے بچائے رکھنا اور ان پر فراخ دلی سے خرچ کرنا۔ ام المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 394 پر موجود۔ حدیث نمبر 5030، ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، حسن خلق۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف سے آیا اور کہا، دین کیا ہے؟ فرمایا، حسن خلق۔ پھر بائیں طرف سے آیا اور پوچھا، دین کیا ہے؟ فرمایا، حسن خلق۔ پھر وہ پیچھے سے آیا اور پوچھا، دین کیا ہے؟ فرمایا، کیا تم دین کو نہیں سمجھتے؟ دین یہ ہے کہ تم کبھی غصے میں نہ ہو۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 393، محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 89۔ اس حدیث کو طبرانی نے بھی اپنی کتاب الاوسط میں بھی نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5031، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے نیک لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ فرمایا، تم میں سے جن لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، وہی جو دوسرے لوگوں سے الفت کرتے ہیں اور لوگ ان سے الفت کرتے ہیں۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 396 پر ہے۔ حدیث نمبر 5032، یقیناً سلام اور تحیت کا عام طور پر استعمال کرنا اچھے اخلاق میں سے ہے۔ یہ حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ابو حامد غزالی کہتے ہیں کہ خلق اور خلق 2 ایسے کلمے ہیں جو باہم استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص خلق اور خلق کے لحاظ سے اچھا ہے، یعنی اس کا ظاہر بھی اچھا ہے اور باطن بھی۔ اس طرح خلق سے مراد ظاہری صورت اور خلق سے مراد باطنی صورت لی جاتی ہے۔ پس بنابری خلق نفسانی کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اندر راسخ ہوتی ہے، اور اس سے بڑی آسانی اور ہر قسم کی بے تکلفی سے افعال صادر ہوتے ہیں، جن کے صدور کے لیے کسی قسم کی سوچ و بچار اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کیفیت ایسی ہو کہ جس سے ایسے قابل تعریف اور لائق ستائش افعال سرزد ہوں جنہیں عقل اور شرع قابل تعریف سمجھیں، تو اس کیفیت کا نام حسن اخلاق ہوتا ہے، اور اگر اس سے قابل نفرت اور قبیح افعال سرزد ہوں تو اس کیفیت کو بدخلقی کہتے ہیں۔ اور یہ روایت محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 275، باب 1105، عنوان ہے اخلاق کے درمیان فرق۔ علم کی بنیاد، حدیث نمبر ہے 5033۔ علم کی بنیاد یہی ہے کہ اخلاق کے درمیان فرق قائم کیا جائے، قابل تعریف اخلاق کو ظاہر کیا جائے اور قابل مذمت اخلاق کا قلع قمع کیا جائے۔ یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5034، سخاوت کی ایک حد مقرر ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو اسراف ہوتا ہے۔ دور اندیشی کی ایک حد مقرر ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو بزدلی ہوگی۔ اقتصاد اور میانہ روی کی ایک حد ہوتی ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو بخل ہوگا۔ اور شجاعت کی بھی ایک حد مقرر ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو تہور ہوگا۔ یہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 407 پر۔ مؤلف یہاں کہتے ہیں کہ ابو حامد غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری صورت کا حسن صرف دونوں آنکھوں کے حسن کے ساتھ مکمل نہیں ہو پاتا جب تک کہ ناک، منہ اور رخسار خوبصورت نہ ہوں، بلکہ تمام اعضاء کا حسن ضروری ہوتا ہے تاکہ حسن ظاہری مکمل طور پر پایا جائے۔ اسی طرح باطنی حسن کے بھی 4 ارکان ہوتے ہیں جن کا حسین ہونا ضروری ہوتا ہے،
تاکہ حسن اخلاق پایہ تکمیل کو پہنچے۔ جب یہ چاروں ارکان معتدل اور متناسب ہوں تو حسن خلق ہو جاتا ہے، اور وہ 4 ارکان یہ ہیں: نمبر 1 قوت علم، نمبر 2 قوت غضب، نمبر 3 قوت شہوت، لیکن نمبر 4 قوت عدل ان تینوں قوتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نمبر 4 جو ہے قوت عدل ان تینوں قوتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ قوت غضبیہ کے حسن اور اعتدال کو شجاعت کہتے ہیں، اور قوت شہوانیہ کے حسن اور اعتدال کا نام عفت ہے۔ اگر قوت غضبیہ اعتدال سے ہٹ کر زیادتی کی طرف مائل ہو جائے تو اسے طہور کہتے ہیں، اور اگر کمی اور نقص کا شکار ہو جائے تو اسے کمزوری اور بزدلی کہتے ہیں۔ اگر قوت شہوانیہ زیادتی کی طرف مائل ہو جائے تو اسے شرح یعنی زیادہ روی کہا جاتا ہے۔ شرح یعنی زیادہ روی کہا جاتا ہے، اور اگر کمی کی طرف مائل ہو جائے تو اسے جمود یا ٹھہراؤ کہتے ہیں۔ قابل تعریف صرف درمیانی راستہ ہے اور وہی فضیلت شمار ہوتا ہے، جبکہ اس کے دونوں اطراف یعنی کمی اور زیادتی دونوں مذموم اور ذلیل صفات ہیں۔ اگر عدل ختم ہو جائے تو اس کی کمی یا زیادتی کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ضد ہے جس کا نام جور یعنی ظلم ہے۔ رہی حکمت تو اگر اس کو فاسد اور غیر مشروع مقاصد کے لیے کثرت سے استعمال کیا جائے تو اس کا نام دھوکہ اور فریب ہے، جبکہ اس میں کوتاہی برتنے کو حماقت کہتے ہیں۔ ان کی درمیانی قسم کا نام حکمت ہے۔ گویا اخلاق کے اصول اور اس کی بنیادیں 4 ہیں: حکمت، شجاعت، عفت اور عدل۔ ان 4 اصولوں میں اعتدال سے تمام اچھے اخلاق مورز وجود میں آتے ہیں۔ یہ مہجت البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 9796 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آگے مؤلف کہتے ہیں کہ مذکورہ تفصیل کی اصل حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام کا وہ فرمان ہے جسے آپ اس حدیث میں سماعت فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 5035۔ فضیلتیں 4 قسم کی ہیں: حکمت جس کا وجود غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے، نمبر 2 عفت جس کا وجود خواہشات سے تعلق رکھتا ہے، نمبر 3 قوت جس کا وجود غضب سے تعلق رکھتا ہے، اور نمبر 4 عدل جس کا وجود قوائے نفسانی کے اعتدال سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 81 پر۔ صفحہ نمبر 278 باب 1106 عنوان اخلاق کی 2 قسمیں، صفت اور نیت۔ حدیث نمبر 5036۔ اخلاق خداوند عالم کا عطیہ ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو صفات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کچھ نیت کے ساتھ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا ان میں سے کون سی قسم افضل ہے؟ فرمایا نیت والا شخص افضل ہوتا ہے، کیونکہ صفات والا انسان تو مجبور ہے، جن صفات سے مستفیض ہو چکا ہے وہ ان کو چھوڑ کر دوسری صفات نہیں اپنا سکتا، جبکہ نیت والا شخص اطاعت پر اپنے آپ کو صابر بناتا ہے اور اس پر صبر کیے رہتا ہے، لہٰذا وہی افضل ہے۔ اور یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 395 اور 377 پر، کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 257 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5037۔ اخلاق خداوند عالم کی دین ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسے اچھے اخلاق سے نوازتا ہے، اور جب کسی بندے کو دوست نہیں رکھتا تو اسے برے اخلاق سے اخلاق دے دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 394۔ حدیث نمبر ہے 5038۔ اچھا اخلاق ذاتی شرافت کی دلیل ہے، مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5039۔ جن لوگوں کی ذات شریف اور نجیب ہوتی ہے
ان کا اخلاق بھی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم میں، اور مؤلف کہتے ہیں کہ محجۃ البیضہ میں کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 99 پر یہ حدیث اس طرح ہے کہ ریاضت کے ذریعے اخلاق میں تبدیلی کا بیان، اور یہ ہے صفحہ نمبر 103 پر، ان اسباب کا بیان جن کے ذریعے تمام حسن اخلاق کو حاصل کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 280 باب 1107 عنوان بلندی اخلاق، حدیث نمبر 5040 اپنے آپ کو اخلاق حسنہ کی مشق کراؤ، کیونکہ مسلمان بندہ اپنے اخلاق حسنہ کی بدولت روزے دار نمازی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 99 پر، حدیث نمبر 5041 پسندیدہ اخلاق عظیم آرزوؤں اور مقاصد جلیلیہ کو اپنانے کی کوشش کرو کہ اس سے تمہیں عظیم جزا ملے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر 5042 اگر لا محالہ تم رغبت کرتے ہی ہو تو پھر پسندیدہ خصلتوں اور باعظمت عادتوں کی طرف رغبت کرو۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر 5043 خداوند عالم بلند اخلاق کو پسند اور بدخلقی کو ناپسند فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 5180 حدیث نمبر 5044 اگر ہمیں جنت کی آرزو، جہنم کا خوف اور ثواب اور عذاب کا احتمال نہ بھی ہوتا، پھر بھی ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم اخلاق کریمہ کو حاصل کرتے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کامیابی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 پر، حدیث نمبر 5045 تمہیں مکارم الاخلاق اپنانا چاہیے کیونکہ یہ سربلندی کا سبب ہے، پست اخلاق سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ شریف انسان کو ذلیل اور بلندی مرتبہ کو مسمار کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 78 میں صفحہ نمبر 53 پر ہے، یہ صفحہ نمبر 281 باب ہے 1108 عنوان ہے مکارم یعنی بزرگیاں، حدیث نمبر 5046 بزرگیوں کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشاں رہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر 5047 بزرگیوں کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دو، اس طرح تم گناہوں سے بچے رہو گے اور بزرگیوں کو پالو گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے، حدیث نمبر 5048 بزرگی کی تکمیل صرف پاک دامنی اور ایثار ہی سے ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے، حدیث نمبر 5049 بزرگی کی دولت کا شمار سود مند ترین غنیمتوں میں ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود، حدیث نمبر 5050 جب تمہاری رغبت بزرگی کے حصول کی طرف ہو گئی ہو تو پھر حرام باتوں سے بچتے رہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے، صفحہ نمبر 282 1109 باب نمبر 1109 عنوان ہے بزرگیاں مشکلات سے وابستہ ہیں، حدیث نمبر 5051 بزرگی مشکلات سے اور ثواب مشقت سے وابستہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، صفحہ نمبر 283 باب ہے 1110 عنوان ہے مکارم الاخلاق نمبر 1، حدیث نمبر ہے 5052 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکارم الاخلاق، بزرگ اور کریمانہ اخلاق سے مخصوص فرمایا ہے، لہٰذا تم اپنی ذات کا امتحان کرو کہ آیا تم میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر تمہارے اندر صفات پائی جاتی ہیں یہ، تو پھر خداوند تعالیٰ کی حمد بجا لاؤ اور ان میں اضافے کی سر توڑ کوشش کرو، پھر
حضرت علی علیہ السلام پھر آپ فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق کی تعداد بیان کرتے ہوئے 10 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وہ یقین، صبر، شکر، حلم، حسن اخلاق، سخاوت، غیرت، شجاعت اور مروت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے جو کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 368 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5053، مکارم الاخلاق میں 10 چیزیں ہیں، اگر تم انہیں اپنا سکتے ہو تو ضرور اپناؤ، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی شخص میں ہوتی ہیں لیکن اس کی اولاد میں نہیں ہوتی، اولاد میں ہوتی ہیں تو باپ میں نہیں ہوتی، غلام میں ہوتی ہیں لیکن آزاد میں نہیں ہوتی۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا خدا کا صحیح معنوں میں خوف، زبان کی سچائی، امانتوں کی ادائیگی، صلہ رحمی، مہمان نوازی، سائل کو کھانا کھلانا، احسان کا بدلہ چکانا، ہمسائے سے مذمت کو دور کرنا، اپنے ساتھیوں سے مذمت کو دور کرنا، اور سب سے بالا ترین حیا۔ یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 372 میں اور امالی کے صفحہ نمبر 132 میں، کنز الاعمال کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 4 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5054، مکارم الاخلاق میں ہے کہ جو شخص تجھ سے قطع تعلق کر لے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے کچھ نہ دے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5055، ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، فرزند رسول، آپ مجھے مکارم الاخلاق کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کر دے اسے عطا کرو، اور حق بات کرو خواہ وہ تمہارے نقصان ہی میں کیوں نہ ہو۔ رسول خدا کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 368 اور 371 میں موجود ہے، اور کنز الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21 پر بھی۔ حدیث نمبر 5056، جراح مدائنی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں مکارم الاخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی فرمایا، لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنا، انسان کا اپنے مال سے اپنے دینی بھائی کی معاونت کرنا، اور خدا کو بہت یاد رکھنا۔ اور یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 373، مانی الاخبار صفحہ نمبر 184 پر ہے۔ حدیث نمبر 5057، عدل اچھی چیز ہے لیکن امرا کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے، یعنی حاکموں کے لیے۔ سخاوت اچھی چیز ہے لیکن اغنیا کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ پرہیزگاری اچھی چیز ہے لیکن علماء میں ہو تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ صبر اچھی چیز ہے لیکن فقراء میں ہو تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ توبہ اچھی چیز ہے لیکن جوانوں میں ہو تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ حیا اچھی چیز ہے لیکن عورتوں میں ہو تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 43542، صفحہ نمبر 286، باب نمبر 11011، باب نمبر 11111، اور عنوان ہے مکارم الاخلاق نمبر 2۔ پہلا ہم نے بیان کیا تھا، اب دوسرا نہ ہے۔ حدیث نمبر 5058، میں تو مکارم الاخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 5617۔ حدیث نمبر 5059، میں تو حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 5218۔ حدیث نمبر 5060، فرض کرو کہ نہ تو کوئی ثواب ہے جس کی امید رکھی جائے اور نہ کوئی عذاب ہے جس سے خوف کیا جائے، پھر بھی کیا تم مکارم الاخلاق سے روگردانی کر لو گے؟ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5061،
تم پر مکارم الاخلاق کی پابندی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم الاخلاق دے کر بھیجا ہے، اور مکارم الاخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، محروم کر دینے والے کو عطا کرے، قطع تعلقات کرنے والے سے تعلقات کو جوڑے، اور عیادت نہ کرنے والے کی عیادت کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 420 پر۔ حدیث نمبر 5062، کمیل اپنے متعلقین کو حکم دو کہ وہ رات کے پہلے حصے میں مکارم الاخلاق کے حصول کے لیے جائیں، اور پچھلے حصے میں ان لوگوں کی حاجت روائی کے لیے جائیں جو سوئے ہوئے ہوں۔ مولا علی کا یہ قول بحر الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 319 میں ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے یہ۔ حدیث نمبر 5063، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکارم الاخلاق کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رابطہ قرار دیا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے اور وہ ایسا خلق اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ سے متصل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 362 میں۔ صفحہ نمبر 288، باب نمبر 11102، عنوان بہترین بزرگی۔ حدیث کا نمبر 5064، بہترین بزرگی ایثار ہے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5065، بزرگی کا اعلیٰ مرتبہ ایثار ہے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں۔ 5066، حدیث کا نمبر، بہترین بزرگی میں یہ بات شامل ہے کہ حرام سے بچا جائے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5067، بہترین بزرگی میں یہ بات شامل ہے کہ نیکیوں کو عام کیا جائے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5068، بہترین بزرگی سخاوت ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5069، بہترین بزرگی صاحب اقتدار کو معاف کر دینا اور صاحب حاجت کا سخاوت کرنا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5070، معاف کر دینا تمام بزرگیوں کا سرتاج ہے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5071، ضروریات کو پورا کرنے کا شمار افضل بزرگیوں میں ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5072، نعمتوں کو مکمل کرنا افضل ترین بزرگی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 290، باب ہے 1113، اور عنوان ہے اچھا اخلاق اختیار کرو۔ حدیث نمبر 5073، اپنے آپ کو بخشش کا عادی بناؤ اور اس کے لیے بہترین اخلاق اختیار کرو، کیونکہ خیر و خوبی اچھی عادت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 213 پر، اور محجت البیضہ میں بھی یہ ہے لیکن اس میں صفحہ نمبر نہیں لکھا۔ حدیث نمبر 5074، ہر برے خلق سے اجتناب کرو اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، کیونکہ برائی ایک ناپسندیدہ عادت ہے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 290، حدیث نمبر 1114، عنوان حسن اخلاق کے نتائج۔ حدیث نمبر 5075، حسن اخلاق رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 296 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5076، حسن اخلاق رزق کو زیادہ کرتا اور دوستی کو بڑھاتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5077، نیکی اور حسن اخلاق شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 395 پر۔ حدیث نمبر 5078،
حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بد خلقی اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 375 پر۔ حدیث نمبر 5079، اخلاق کی وسعت میں رزق اور روزی کے خزانے پائے جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 53 پر۔ حدیث نمبر 5080، حسن اخلاق محبت کو برقرار و مستحکم رکھتا ہے۔ امیر رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 148 پر۔ حدیث نمبر 5081، حسن اخلاق کے ذریعے رزق کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں حدیث نمبر 5082، جو اخلاق حسنہ کا مالک ہوتا ہے اس سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اور دل بھی اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5083، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اللہ تمہارے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 383 میں۔ حدیث نمبر 5084، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے فرزند، اگر تم قریبیوں کے ساتھ صلہ رحمی اور بھائیوں پر احسان نہیں کر سکتے تو حسن اخلاق اور کشادہ روئی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، کیونکہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے نیک لوگ اس سے محبت کرتے اور فاسق و فاجر اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 420 پر ہے۔ صفحہ نمبر 292، باب ہے 1115، عنوان بد اخلاقی نمبر 1۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں، اور اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 13، تند مزاج اور اس کے علاوہ بدذات بھی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5085، بد اخلاقی عمل کو یوں خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 296 پر۔ حدیث نمبر 5086، برے اخلاق اعمال کو یوں فاسد کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو فاسد کرتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 297 پر۔ حدیث نمبر 5087، بد اخلاقی ناقابل معافی گناہ ہے۔ رسول خدا کی حدیث محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 93۔ حدیث نمبر 5088، اللہ تعالیٰ بد اخلاق کی توبہ قبول کرنے سے انکاری ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ جب وہ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بھی بڑے گناہ میں جا گرتا ہے۔ یہ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 299 پر بھی ہے، اور مولا علی سے بھی منقول ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 297 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ منقول ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 298 پر۔ حدیث نمبر 5089، بد اخلاقی برا ساتھی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5090، بد اخلاقی زندگی کی بدمزگی اور روحانی عذاب ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5091، بد اخلاقی دل کو وحشت میں ڈال دیتی ہے اور انس کو ختم کر دیتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5092، بد اخلاقی نزدیک والے کو وحشت میں ڈال دیتی ہے اور دور والے کو متنفر کر دیتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5093، حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، بیٹے، تنگ دلی، بد اخلاقی اور بے صبری سے ہر وقت بچتے رہنا، کیونکہ ان خصلتوں کے حامل کو کبھی استقامت نہیں ملتی۔
اپنے تمام امور میں اپنے آپ کو اور دوسروں سے محبت کو لازم قرار دے دو۔ اپنے بھائیوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو صابر بناؤ اور تمام لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 419 پر۔ حدیث نمبر ہے 5094۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ منوس شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاق آدمی۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 394 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5095۔ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون شخص دائمی غم میں مبتلا رہتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا اخلاق برا ہو، اور یہ حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338۔ حدیث نمبر 5096۔ بد اخلاقی 2 عذابوں میں سے ایک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5097۔ مومن میں 2 صفات جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے بد اخلاقی۔ رسول خدا کی حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 337 پر۔ حدیث نمبر 5098۔ بد اخلاقی سے بڑھ کر کوئی وحشتناک تر نہیں ہوتی۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 296۔ باب ہے 1116۔ عنوان بد اخلاقی نمبر 2۔ حدیث نمبر 5099۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو نماز پڑھتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے اور اپنے ہمسایوں کو زبان سے ستاتی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی اچھائی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 294۔ حدیث نمبر 5100۔ روایت ہے کہ جب سعد بن معاذ کو دفن کر دیا گیا تو رسول خدا نے فرمایا اسے فشار قبر ہو رہا ہے۔ عرض کیا کس لیے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کا اخلاق اپنے متعلقین کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اور یہ حدیث نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 222، جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 298 پر بھی۔ حدیث نمبر 5101۔ بندہ بد اخلاقی کی بدولت جہنم کے نچلے طبقے تک جا پہنچے گا۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 93 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 297۔ باب 1117۔ بد اخلاق آدمی۔ حدیث نمبر 5102۔ بد اخلاق شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 246 اور جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 296 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5103۔ بد اخلاق شخص سے اس کے متعلقین تنگ آ جاتے ہیں۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5104۔ تنگ دل شخص کا سکون کم ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5105۔ بد اخلاق انسان سے دوست اور ساتھی بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5106۔ بد اخلاق آدمی کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5107۔ بد اخلاق انسان بہت غصیلا اور پریشان حال ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5108۔ جس کا اخلاق خراب ہو جائے اس کے کان میں اذان دیا کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 277۔ حدیث نمبر 5109۔ گوشت کھانا گوشت کو اگاتا ہے، اور جو شخص 40 دن تک گوشت کھانا چھوڑ دے اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے وسائل شیعہ جلد نمبر 16
صفحہ نمبر 514 پر۔ صفحہ نمبر 298 باب 1118 عنوان اخلاق مذموم، حدیث نمبر 5110۔ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو تم میں مجھ سے مشابہت اختیار کرنے سے بہت دور ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا جو گالیاں دیتا ہے، فحش بکتا ہے، بے حیا ہے، بخیل ہے، متکبر ہے، کینہ پرور ہے، حاسد ہے، سنگ دل ہے، جس سے خیر کی امید رکھنی چاہیے اس سے دور ہے، اور جس برائی سے ڈرنا چاہیے اس سے غیر محفوظ ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 110 پر۔ حدیث نمبر 5111 اے ابو ذر، عیب جوئی، مدح سرائی اور تانا زنی میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لو اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرو۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 85 پر۔ حدیث نمبر 5112 دو خصلتوں سے بچتے رہو، ایک تنگ دلی سے اور دوسری سستی، کیونکہ اگر تم سنگ دل یا تنگ دل بن جاؤ گے تو کسی حق پر صبر نہیں کر سکو گے، اور اگر تم سستی سے کام لوگے تو کبھی حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 192 پہ موجود ہے۔ حدیث نمبر 5113 امام زین العابدین علیہ السلام مشکلات، بد اخلاقی اور قابل مذمت اخلاق سے پناہ مانگتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہیں، خداوندہ حرص کے ہیجان میں آنے، غصے کے حملہ آور ہونے، حسد کے غالب آ جانے، صبر کے کمزور ہو جانے، قناعت کے گھٹ جانے اور اخلاق کے خراب ہو جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 8۔ حدیث نمبر 5114 9 چیزیں ایسی ہیں جو ہر حالت میں بری ہوتی ہیں لیکن 9 قسم کے لوگوں سے بہت ہی بری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تنگ دلی بادشاہوں سے، نمبر 2 بخل عمرا سے، نمبر 3 جلد غصہ علماء سے، نمبر 4 بچپنا بوڑھوں سے، نمبر 5 قطع تعلقی سرداروں سے، نمبر 6 جھوٹ قاضیوں سے، نمبر 7 کینہ توزی طبیبوں سے، نمبر 8 فحاشی عورتوں سے، اور نمبر 9 سختی صاحبان اقتدار سے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 پر۔ صفحہ نمبر 300 باب نمبر 1119 عنوان افضل ترین اخلاق، حدیث نمبر 5115 امام محمد باقر علیہ السلام سے افضل ترین اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا صبر اور درگزر کرنا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 358 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5116 بزرگ ترین خلق سخاوت ہے اور عمومی فائدے کا حامل عدل ہے۔ امیر المومنین کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5117 شریف ترین اخلاق تواضع، بردباری اور انکساری ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5118 سب سے اچھا اخلاق وہ ہے جو تمہیں بزرگانہ کام انجام دینے پر آمادہ کرے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5119 سب سے عمدہ اخلاق پرہیزگاری اور پاک دامنی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 301 باب نمبر 1120 عنوان خوبصورت ترین عادات، حدیث نمبر 5120 یحییٰ بن عمران حلبی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مرد کے لیے کون سی عادت سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا وقار جس سے کسی کو خوف نہ آتا ہو، ایسی سخاوت جو کسی قسم کی پاداش کی امید رکھے بغیر کی جائے، اور ایسی مصروفیت جو دنیاوی امور کے لیے نہ ہو، اخروی امور کے لیے ہو۔ اور یہ حدیث کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240
بہار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 376، نور الثقلین کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 478 میں موجود ہے۔ اور ایک جگہ کچھ اس طرح ہے، یہی حدیث اس طرح ہے کہ ایسا وقار جس سے کسی کی توہین نہ ہوتی ہو۔ حدیث نمبر ہے 5121۔ ائمہ اطہار اور ہمارے فاضل شیعوں کا بہترین اخلاق تقیہ اور اپنے آپ کو ایمانی بھائیوں کے حقوق کے لیے تیار رکھنا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ منقول ہے، یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 415 پر۔ حدیث نمبر 5122۔ تقیہ کا استعمال دین اور ایمانی بھائیوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس سے اپنا یا باروایت کسی خائف کا بچاؤ کیا جائے تو یہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 415 میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 303، باب نمبر 1121، عنوان بعض مربوط صفات۔ حدیث نمبر 5123۔ جب کسی انسان میں کوئی حیران کن صفت پائی جاتی ہے تو اس جیسی دوسری صفات کا بھی اس سے انتظار کرو۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 411 نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 78 کے صفحہ نمبر 13 پر بھی ہے، غرر الحکم میں بھی ہے، اور شرح ابن ابی حدید کی جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 95 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5124۔ بزرگی کی خصلتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 375 پر۔ حدیث نمبر 5125۔ جب قرآن مجید تمہیں کسی اچھی عادت کے اپنانے کی دعوت دے تو تم اس قسم کی دوسری عادات کے لیے بھی خود کو تیار کر لو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ یہاں پر لفظ اخلاق اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے لفظ کے ساتھ